بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اسم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، سمن۔ اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بکمن اس کی جمع ہے۔ آما کہتے ہیں اندھے کو، عمیٌ اس کی جمع ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے۔ یہ سب کے سب ابھی زندہ ہیں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہیں واصل جہنم ہوں گے، ابھی تک تو ہے نا۔ یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال۔ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب دوسری مثال، أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، فِيهِ ظُلُمَاتٌ، اس میں اندھیرے بھی ہیں، وَرَعْدٌ اور گرج ہے، وَبَرْقٌ اور بجلی چمک رہی ہے، یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں، موت نہ آ جائے۔ کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس رکھی، حذر الموت، موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بچ کر کہاں جائیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کر لے۔ کلما اضاء لہم، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے، مشوا فیہ، بجلی چمکی، کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارکہ ہے، یہ کتاب مبارکن ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چل لیے، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی خاص موقع نہیں ہے، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی آزمائش آئی، قاموا، ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان کو۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو، اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے۔ تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسی کو کھول دے گا۔ تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکتے رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا، نہ جبرن کسی کو باطل پر لے کر جائے گا، اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 2 رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، باطل کو نیچا دکھانا ہے، حق کا غلبہ کرنا ہے، تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائیں گے۔ ان کو پہچاننا، ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، 2/3 قرآن
پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے۔ ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعض نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع میں۔ ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت یہی تھی۔ ہم جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر عضو قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں، پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے۔ لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔